السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ایک نیو چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ڈیٹا اینڈ پرائیویسی ہے. تو اسٹوڈنٹس لاسٹ والے چیپٹر میں سے ہمارے ایک دو ٹاپک مس ہیں جس میں راؤٹنگ وغیرہ آتا ہے. فی الحال اسے ہم نے اسکپ کیا ہے, بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو نیکسٹ جو چیپٹر ہے آپ کے شیڈیول کے مطابق, جو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے, اس میں ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر کا, اور ایتھیکل ایشوز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹ یہ جو چیپٹر ہے یہ سارا آپ کا سیکیورٹی کے اوپر, جیسے کہ چیپٹر کے نام سے ہی ظاہر ہے, چیپٹر کا نام ہے ڈیٹا اینڈ پرائیویسی, کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کیسے سیکیور ہوگا, اس کے اوپر کون کون سی پرائیویسیز لگانی پڑتی ہیں ہمیں. تو اس چیپٹر میں ہم یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو آج ہم انٹروڈکشن میں پڑھتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں کیا ہوتا ہے. کمپیوٹر آر اوبیکیوٹس. اوبیکیوٹس کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے, ٹھیک ہے. are widely used by the people of the almost all ages. تقریباً ہر ایج کا پرسن اسے یوز کر رہا ہے, وہ بچہ کیوں ہے, وہ بے شک بچہ کیوں نہ, اور وہ ایج ہو کافی. often we need to give out our personal information to a computer. ہمیں اپنی پرسنل انفارمیشن کمپیوٹر کا دینی پڑتی ہے. اس کی ایگزامپل یہ, جیسے آپ لوگ کسی بھی اکاؤنٹ میں لاگ ان کرتے ہو تو آپ کو فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, ایج, ساری چیزیں یہ انٹر کرنی پڑتی ہے. کریٹنگ این ای میل اکاؤنٹ, شاپنگ آن لائن, وزٹنگ اے ہاسپٹل اور ٹیکنگ ایڈمیشن ان اسکول, وی ایکسپٹ دیٹ پرووائڈ انفارمیشن ول ناٹ بی شیئرڈ ود ادرس. ہم یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے آپ ای میل کریٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو ان سے کہ یہ جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں یہ سیکیور ہو, کسی دوسرے کے پاس نہ جائے, ٹھیک ہے. پروٹیکٹنگ ڈیٹا فرام ملیشیس یوزر. ملیشیس یوزر یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں, از کالڈ ڈیٹا پرائیویسی. اسے کہتے ہوتے ہیں ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی, ٹھیک ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن یہاں سے ہے. پروٹیکٹنگ ڈیٹا فرام ملیشیس یوزر از کالڈ ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی. اسے ہم کیا کہتے ہوتے ہیں کہ انفارمیشن بھی کہتے ہوتے ہیں. اب ڈیٹا سیکیورٹی کو لے کے ہمارے پاس کون کون سے ایشوز آتے ہیں ایتھیکل ایشوز میں. ایتھیکل ایشوز جو سیکیورٹی کے ریلیٹڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھیکل ایشوز کیا ہوتے ہیں. ایتھیکل ویسے کہتے ہوتے ہیں اخلاقی, ٹھیک ہے. تو دا فاؤنڈیشن آف آل سیکیورٹی سسٹم از فارمڈ آن ایتھیکل پرنسپل, کہ جتنی بھی سیکیورٹی ہیں وہ سارے ایتھیکل آپ کے ایشوز کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے پرنسپلز کو دیکھ کے ہی بنائی گئی ہیں. If we have data of others, it is our own ethical responsibility to keep it secure. اب اگر ہمارے پاس کسی کا ڈیٹا ہے تو یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ اسے ہم کیا کریں, سیکیور کریں. اب جو مین ایشوز آتے ہیں ایتھیکل ایشوز میں سیکیورٹی کے ریلیٹڈ, وہ یہ ہیں کچھ کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی. اس کے بعد فراڈ اینڈ مس یوز. آپ کے ڈیٹا کو کچھ آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہو, موسٹلی آپ کو اسکیمرز کی کالز آتی ہیں تو وہ آپ سے کچھ ڈیٹا کرتے ہیں کلیکٹ, تو اس کا مس یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پیٹنٹ بھی یہ ایک ٹائپ آف ایتھیکل ایشو ہے. یہ اس کا نیکسٹ میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. نیکسٹ ہے کاپی رائٹ. آپ کے ڈیٹا کی کاپی رائٹس ہو جائیں وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹریڈ سیکریٹس, آپ کیا کیا کرتے ہو, آپ کا بزنس وغیرہ سب کیا ہے, تو اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل سے پڑھنا یا اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لے لینا. تو یہ ٹریڈ سیکریٹ میں آ سکتی ہے. اس میں وہ آپ کی انویسٹمنٹ یا آپ کے بینک اکاؤنٹ تک کسی بھی طرح آپ کے تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. اور یہ لاسٹ پہ ہمارا سیبوٹیج, یہ بھی ایک قسم کا کمپیوٹر اٹیک ہی ہے. یہ ایک قسم کا وائرس ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں سینڈ کیا جاتا ہے, لنک ٹائپ کا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اسے اوپن کرتے ہو تو آپ کی ساری انفارمیشن جس بندے نے, جس وہ اسکیمرز نے وہ کریٹ کیا ہوتا ہے, تو اس کے پاس سارے کا سارا سینڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی موسٹلی آپ کو لنکس آتے ہوں گے کہ یہ لنک پہ پریس کریں اور یہ ہو جائے گا, آپ کو 5000 نام ملے گا, آپ کو آئی فون یوزرز میں آ جائیں گے. تو وہ سارے اسکیمرز کی طرف سے لنک کریٹ کیے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی ساری انفارمیشن جو آپ نے پرووائڈ کی ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹ میں, وہ ساری کی ساری اسے ٹرانسفر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں جب آپ بزنس لیول پہ چلے جائیں، جب ہائر لیول پہ چلے جائیں. چھوٹے لیول پہ ان کو آپ کا ڈیٹا کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے ڈیٹا سے وہ کیا چیز کر لیں گے، کچھ بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ایشوز تو ہیں. یہ ایشوز بشک چھوٹا لیول ہو بڑا لیول سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے، ایشوز آتے کیسے ہیں، یہ سارا اس چیپٹر اسی کے متعلق ہے اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. تو آپ کوشچن ہوگا آپ کے مائنڈ میں کہ ہمیں ایسا کیا ضرورت پڑی ان سے بچنے کی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ آپ چھوٹے لیول پہ آپ کا ڈیٹا ایسا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جو بینکس وغیرہ ہیں ان سب کا ڈیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ان سب سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپس پھر لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کل اسٹوڈینٹس ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ون بائی ون. سب سے پہلے ہم کانفیڈینشیلٹی پڑھیں گے، اس کے بعد پرائیویسی پڑھیں گے، پھر فراڈ اینڈ مس یوز پڑھیں گے، پھر پیٹنٹ، کاپی رائٹ، ٹریڈ سیکرٹس وغیرہ پڑھیں گے. تو اس لیکچر میں، اس چیپٹر میں یہ تھوڑا کریٹیکل سا ہے، تھوڑا مشکل سا ہے. ایسا بھی مشکل نہیں ہے، بس ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے، کیونکہ پہلے والی جو ہم نے پڑھے وہ تو بیسک تھا، اب تھوڑا سا پریکٹیکل بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.